أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد یہ شوال کا پورا مہینہ اور اس ذی قعدہ کے کچھ ایام میرے سفروں میں گزرے اور ان میں سے بعض سفر ایسے تھے کہ آج میرے دل میں یہ تھا کہ ان کے کچھ ایسے حالات آپ کو سناؤں جو ہم سب کے لیے بڑے عبرت کا سامان رکھتے ہیں اور امید ہے کہ ان سے ایمان کو انشاءاللہ تازگی اور جلا ملے گی۔ ایسے ایسے مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے جو ہم سب کے لیے ایک عظیم عبرت کا سامان ہے۔ انشاءاللہ وہ اللہ نے توفیق دی اور وقت ملا تو ابھی عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے خیال آیا کہ ابھی ہم نے آیت کریمہ کا ختم کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ چلا آیا ہے کہ جب کسی مسلمانوں پر کوئی اجتماعی قسم کی مشکل آتی ہے یا خطرات درپیش ہوتے ہیں تو گھروں میں بھی پہلے 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا ختم کیا جاتا تھا۔ میں بچہ تھا چھوٹا سا، تو میرے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جب پاکستان بننے والا تھا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو اس وقت ہمارے گھروں میں ہر گھر میں آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا، اور آیت کریمہ کے ختم کے بعد دعا ہوتی تھی۔ ہمارے محلہ تھا دیوبند میں، اس کے ہر گھر میں آیت کریمہ کا ختم ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفصیل سمجھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ کس سیاق میں، کس حالت میں نازل ہوئی تھی؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، اور واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مچھلی نے نگل لیا تھا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن انہوں نے گزارے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ اندازہ کریں کہ کوئی بڑی مچھلی ہوگی جیسی ویل مچھلی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں بھی ان کی شان کے مطابق ہوتی ہیں، تو یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی کہ سمندر کے اندر ڈال دیا گیا اور وہاں سے مچھلی نے نگل لیا۔
3 दिन اس میں رہے۔ اب آدمی اگر مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ قیامت ہوگا، ایک ایک لمحہ کے اوپر کیا گزرے گی اس کے اوپر۔ تو اس وقت قرآن کریم کہتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے تھے، اندھیریاں تھیں، ان اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا مانا؟ کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، سبحانک، آپ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور خود میں ہی ظلم کرنے والا تھا جس کے نتیجے میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے یا میں اس آزمائش میں گرفتار ہوں۔ اب یہاں آپ ذرا یہ دیکھو کہ موقع تو یہ تھا کہ آدمی دعا کرے یا اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، مجھے قید خانے سے رہائی عطا فرما دے، مجھے اس ظلمت سے، اس اندھیرے سے میری جان بچا لے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے براہ راست کوئی دعا اس قسم کی نہیں کی، بس کیا کہا لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے، اس میں در حقیقت سب کچھ پنہاں ہے۔ لا الہ الا انت کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کوئی واقعہ پیدا وجود میں آتا ہے، ظہور میں آتا ہے، اے اللہ وہ آپ ہی کی مشیت سے آتا ہے۔ لہذا اگر میں مچھلی کے پیٹ میں گیا تو کسی اور نے نہیں، آپ ہی نے مجھے بھیجا، آپ ہی نے بھیجا۔ تو پہلے تو یہ اقرار ہے، یہ اعلان ہے کہ چونکہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں، آپ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں، اس واسطے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ ہی نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ کی مشیت سے ہوا ہے۔ اب یہ کہ آپ کی مشیت سے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، تو اس میں ایک شکوے کا پہلو ہو سکتا تھا کہ آپ ہی نے ڈال دیا مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں، تو گویا ایک طرح سے شکوہ ہوا کہ میں یہ مچھلی کے پیٹ میں جو گیا وہ آپ نے بھیجا، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ ہی نے مجھے ڈالا ہے۔ تو شکوے کا جو ایک شائبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو سبحانک کہہ کر دور فرما دیا۔ سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، لہذا آپ نے جو ڈالا وہ کسی ظلم کی وجہ سے نہیں کہ مجھ پر ظلم کرنا مقصود تھا، اور کسی زیادتی کی وجہ سے نہیں کہ مجھ سے کوئی زیادتی کرنی تھی یا کوئی میری بدخواہی پیش نظر تھی۔ تو لا الہ الا انت، جو کچھ ہوا وہ آپ ہی کی مشیت سے ہوا اور کسی عیب کے بغیر ہوا، کسی نقص کے بغیر ہوا۔ سبحانک، جو کچھ ہوا وہ آپ کی مرضی سے ہوا۔ اور اصل سبب کیا تھا؟ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی، آپ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا۔ اصل سبب کیا تھا کہ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا تھا، اس ظلم کا بدلہ مجھے اس صورت میں ملا ہے، آپ کی مشیت سے، آپ کی قدرت سے، آپ کے فیصلے سے۔ کیا معنی ہوئے؟ کہ اللہ تبارک، اے اللہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے فیصلے سے ہوا اور آپ کی مشیت سے ہوا، آپ کی مصلحت سے ہوا، جس میں کوئی عیب نہیں۔
اور اس کا اصل سبب یہ تھا کہ میں خود ظلم کرنے والا تھا، اس واسطے یہ ساری آزمائش مجھے بھگتنی پڑی۔ تو کیا ہوا کہ اقرار ہے ایک طرف اپنی غلطی کا، اپنے طرف سے جو خطا ہوئی اجتہادی، اگرچہ وہ اجتہادی خطا تھی لیکن اس کے اوپر استغفار ہے، اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر رضامندی کا بھی اظہار ہے، کیونکہ آپ سبحانک، آپ ہر غلطی سے پاک ہیں، لہذا آپ کے اس فیصلے میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ تو سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اعلان، اس کی مشیت پر، اس کے فیصلے پر رضامندی کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، سبحانک، اور اپنی غلطی کا اعتراف کہ انی کنت من الظالمین۔ اب یہ جو جملہ فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں لفظوں میں تو کوئی دعا بظاہر نظر نہیں آ رہی، سارا کچھ ایک تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار ہے، اور دوسری طرف اپنی غلطی کا اعتراف ہے کہ میں ظلم کرنے والا تھا۔ لیکن در پردہ اس میں دعا کا ایک پہلو ہے جو لفظوں میں نہیں ہے لیکن بڑا لطیف انداز ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، یا اللہ جو کچھ ہوا میرے ظلم کی وجہ سے ہوا، جب میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے ظلم کی وجہ سے ہوا، میری غلطی کی وجہ سے ہوا، تو اس واسطے میں دوسری مرتبہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، یعنی اب اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، اس پریشانی کو رفع کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا انت۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ در حقیقت دونوں معنی رکھتا ہے، ایک یہ کہ جو کچھ تکلیف پہنچی ہے اے اللہ آپ ہی کی طرف سے پہنچی ہے، کسی ظلم کے بغیر پہنچی ہے، اور اس تکلیف کو رفع بھی کوئی اور نہیں کر سکتا، لا الہ الا انت، آپ ہی سے رفع کریں گے، آپ ہی آتا اس کو دور کریں گے، اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آپ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف سے بچنے کا اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی سوائے آپ کے کوئی اور نہیں۔ تکلیف آپ نے دی، برحق دی، لیکن نکلنے کا راستہ بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ ہی نکالیں گے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے دور کریں گے۔ میرے ایک بھائی نے بڑا اچھا، ایک مولانا ولی راضی صاحب نے ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھا کہ میرا ایک پوتا ہے، تو اس کو ماں مار رہی تھی اور وہ رو رہا تھا، اور روتے روتے رو بھی رہا ہے اور پھر ماں سے لپٹ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے اور وہاں سے بھاگنے کے بجائے ماں ہی سے لپٹ رہا ہے۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ بندے کی حالت ایسی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ روئے بھی، یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے، لیکن مشکل آنے کے بعد اس مشکل کو حل کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں، لا الہ الا انت، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آپ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آئے تو اس سے پناہ بھی کہیں اور نہیں، نجات کا کوئی راستہ بھی آپ کے سوا کہیں اور نہیں۔ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ جب کبھی کوئی مشکل آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا، اس کلمے کو یاد کرو، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ ایک مرتبہ کہو لا الہ الا انت، یہ کہہ کر کہ یا اللہ جو کچھ بھی آئی ہے مصیبت وہ آپ ہی کی طرف سے آئی ہے،
لیکن وہ آئی ہے میری غلطی کی وجہ سے. اور دوسری مرتبہ کہو لا الہ الا انت کہ اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں. تو دونوں ایک مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہو، دوسری مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہو. اور پھر ہمارے حضرت والا تو شاعر بھی تھے، تو غالب کا شعر سنایا کرتے تھے. غالب کا ایک شعر ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں مردفگن عشق، کون ہوتا ہے حریف میں افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد. یعنی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شاعروں کی زبان ہے کہ میں خانے میں ساقی جو ہوتا ہے جو پلاتا ہے، تو میں جب سے چلا گیا ہوں میں خانے سے تو وہی آواز لگاتا پھر رہا ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں مردفگن عشق، اب عشق کی شراب کو حاصل کرنے والا کون ہوگا. تو ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد، کہ ساقی جو ہے میرے بعد یہ بار بار یہ جملے کہہ رہا ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ پہلا جملہ کہے استفہام کے طور پر، کون ہوتا ہے میں مردفگن عشق، یعنی ایک استفہام ہے، اور دوسری طرف دوسری مرتبہ اس کو کہے کون ہوتا ہے حریف میں مردفگن عشق، یعنی نہیں ہوتا. یہ استفہام بمعنی انکار ہے، استفہام انکاری ہے. ایک مرتبہ استفہام حقیقی اور ایک مرتبہ استفہام انکاری. تو ہے مقرر لب ساقی بصلا میرے بعد. تو لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا انت یہ بھی آدمی مقرر کہے ایک مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہ جو کچھ مجھے پہنچا اے اللہ وہ آپ ہی کی طرف سے پہنچا، اگرچہ میری غلطی کی وجہ سے پہنچا، لیکن آپ ہی کا وہ تکلیف یا مشکل آپ ہی دینے والے ہیں، کوئی اور نہیں. اور دوسری طرف دوبارہ کہے لا الہ الا انت، یعنی اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں، لہذا اپنے فضل و کرم سے یہ مجھ سے دور فرما دیجئے. اب ہوا کیا کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ تعالیٰ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب ایک صورت تو یہ تھی کہ جو ہی پکارا تو فوراً اللہ میاں اس کا انتظام کر دیتے کہ بھئی چلو نکالو ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دو. جو ہی پکارا فوراً نکال دیتے. نہیں نکالا، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے گزرے، پورا دن گزر گیا. وہ پکارتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن پورا دن گزر گیا نہیں نکالا. دوسرا دن گزر گیا نہیں نکالا. تیسرا دن جب گزرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکالنے کا سامان پیدا فرما دیا، مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. کیا مانا ہوئے کہ جب دعا مانگو اپنے پروردگار سے اور اس کی الوہیت کا اقرار کرو، اس کی مشیت پر رضامندی کا اظہار کرو، اور اس سے کسی مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کرو، تو ضروری نہیں کہ جو ہی تم نے دعا کی اور فوراً وہ کام ہو گیا. اللہ میاں کسی کے محکوم نہیں ہے. دعا دعا ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر فوراً منظور ہو گئی اور فوراً وہ کام ہو گیا جو تم کہہ رہے ہو. حضرت یونس علیہ السلام کو کتنے عرصے رکھا؟ 3 دن. 3 دن جیل میں گزار لینا آسان ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں گزارنا، کیا قیامت ان کے اوپر گزری ہوگی 3 دنوں کے اندر.
لیکن فوراً کے بجائے 3 دن انتظار فرمایا، اس کے بعد نکالا۔ تو سبق کیا دیا گیا کہ جب کوئی کسی بات کی دعا مانگو تو مانگتے تو ضرور رہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا کی قبولیت کا بھی یقین رکھ کر مانگو کہ ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اگر ہمارے حق میں مفید ہوگی، فائدہ مند ہوگی، تو میرا پروردگار مجھے ضرور عطا فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ مانگو، لیکن جلدی نہ کرو، جلدی نہ بچاؤ۔ یعنی یہ نہ کہو سمجھو کہ بس میں نے آج دعا مانگی ہے اور اگلے گھنٹے میں میری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بعض اوقات بندے کی دعا فوراً قبول کر کے اور اس کی مراد بدلاتی ہے، بعض اوقات اس میں دیر بھی لگتی ہے، وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، کب سنے کب دے۔ ایک بات تو یہ اس سے سبق ملا۔ پہلا سبق کیا ملا؟ جب کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے، کوئی رنج پیش آئے، مصیبت آ جائے، تو سب سے پہلے تو رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ لا الہ الا انت، جو آئی ہے وہ آپ کی طرف سے آئی ہے، برحق آئی ہے، کیونکہ آپ سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہے، اور میری غلطی کی وجہ سے آئی ہے، انی کنت من الظالمین۔ پہلے تو یہ کرو، اور اللہ سے یہی مانگو کہ یا اللہ آ تو گئی ہے میری مصیبت میری وجہ سے، لیکن اس کو دور کرنا بھی آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیجیے۔ تو ایک سبق تو یہ ملا کہ جب کوئی مشکل آئے تو کیا کرو؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع، یا اللہ یہ میں اس مشکل میں ہوں، اور اپنی غلطیوں کا بھی اقرار۔ دیکھو کون کر رہا ہے غلطیوں کا؟ پیغمبر یونس علیہ السلام، جو پیغمبر ہیں یعنی گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی خلاف احتیاط بات ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کو بھی کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین، اپنا اقرار کر رہے ہیں۔ تو ہم تم کس شمار کردار میں ہیں؟ تو اپنی غلطی کا اقرار کرو اللہ تعالیٰ کے حضور، یا اللہ جو کچھ پیش آیا میری غلطی کے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کوئی مصیبت تمہیں پیش آتی ہے وہ خود تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، وہ یعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر ہی فرما دیتے ہیں۔ تو پہلا سبق تو یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف ہو، تو فوراً رجوع اللہ اور اپنی گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنا۔ ایک سبق تو یہ ملا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جملہ فرما دیا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں، مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں میں ہمیں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم، تو اس کے نتیجے میں ہم نے اس کو اس گھٹن سے نجات عطا فرما دی۔ وہ گھٹن جو مچھلی کے پیٹ میں پیش آ رہی تھی، اس سے نجات عطا فرما دی۔ فنجیناہ من الغم، ان کے اس کہنے کی وجہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہنے کی وجہ سے اور کہتے رہنے کی وجہ سے، 3 دن تک کہتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نجات فرما دی۔ یہ تو ہو گیا، سبحان اللہ۔ اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اس گھٹن سے، اس گرمی سے، اس اندھیری سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح ہم سارے مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور
اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کذالک ننجی المؤمنین، اس کے ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طرح مومنین کو نجات عطا فرمائیں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، حال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے کے لیے ہمیں سبق دے دیا، کذالک ننجی المؤمنین۔ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کذالک ننجی المؤمنین، جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی اس طرح ہم تو تمہیں بھی، سارے ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ تو کیا ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں جا کے پکارے گا تو نجات ملے گی؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ تو ایک ہو گیا، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، پھر سارے مومنوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو نجات دیں گے۔ کیا مانا کہ جب کبھی تم ظلمات میں گر جاؤ، اندھیریوں میں گر جاؤ، اندھیروں میں گر جاؤ، تو وہی کام کرو جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ کی اندھیروں میں کیا تھا۔ کیا کرو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم تمہیں نجات دے دیں گے، کیسی بھی اندھیریاں ہوں، وہ چاہے مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں ہوں جو ان کے ساتھ ہو گئی، یا وہ اندھیریاں ہوں جو تمہارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، کفر کی ظلمتیں، فسق و فجور کی ظلمتیں، گمراہیوں کی ظلمتیں، الحاد اور بے دینی کی ظلمتیں، یہ ساری کی ساری ظلمتیں ہی تو ہیں۔ ان ظلمتوں میں بھی اگر تم اللہ کو پکارو گے اور کہو گے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی نجات دے دیں گے جیسے یونس علیہ السلام کو دی تھی۔ تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے، بڑے کام کی بات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ آج بعض اوقات ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے یا خیال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ میاں آپ نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا فرمایا جو چاروں طرف فسق و فجور سے بھرا ہوا ہے، جو بے دینی سے بھرا ہوا ہے، آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو پناہ نہیں ملتی، ہر طرف فسق و فجور کا دور دورہ ہے۔ ایسے مناظر نگاہوں کے سامنے آتے ہیں کہ نگاہوں کو ان سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، دین سے غفلت میں مبتلا ہے، مسجدوں کی طرف رجوع کم ہے، نماز پڑھنے والے کم ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے کم ہیں۔ تو اللہ میاں اس ماحول کے اندر آپ نے ہمیں اس اندھیرے ماحول میں ہمیں پیدا فرمایا، تو اگر کبھی ہمیں صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا، صحابہ کرام کے زمانے میں تو وہاں نیکی کا ماحول تھا، آخرت کی فکر کا ماحول تھا، اتباع سنت کا ماحول تھا، ہم بھی وہی ماحول اختیار کر لیتے۔ آپ نے تو ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کیا جو سراسر سنت کے خلاف تھا، جو شریعت کے خلاف تھا، گناہوں پر مشتمل تھا، فسق و فجور تھا، اللہ بچائے۔ تو اس سب میں ہمیں پیدا کیا، تو اب ہم سے آپ ہمیں کیوں سزا دیتے ہیں، کیوں عذاب دیتے ہیں؟ اگر اللہ میاں سے یہ بات کہی جائے، بلکہ حضرت فرمایا کرتے ہیں ذرا تصور کرو کہ میدان حشر قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، تم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی نگاہوں کو غلط کیوں استعمال کیا تھا، بد نگاہی کیوں کی تھی، تم نے اپنے کانوں سے گناہ کے باتیں اور گانے بجانے کیوں سنے تھے، تم نے اپنے
ماحول کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی تھی؟ تو تم نے یہ جواب دے دیا جو میں نے ابھی کہا کہ اللہ میاں آپ نے اگر صحابہ کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم سب کچھ کرتے، لیکن آپ نے تو آخری دور میں پیدا کیا جو چاروں طرف گناہوں سے بھڑکا ہوا ہے، اندھیریاں ہی اندھیریاں پھیلی ہوئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرمائے کہ کیا میں ان اندھیریوں کو دور کرنے پر قادر نہیں تھا، مجھ سے مانگا کیوں نہیں؟ مجھ سے مانگا کیوں نہیں کہ اللہ یہ ساری اندھیریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ کذالک ننجی المؤمنین، جب کبھی اندھیریوں کے اندر تم پھنس جاؤ تو مجھے پکارو، کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں نے تم کو یہ صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ جب کبھی اندھیریوں میں گھیرو مجھے پکارو۔ تو اگر تم مجھ سے یہ کہتے اپنی زندگی میں کہ یا اللہ میرا ماحول بڑا خراب ہے، میں اس ماحول سے متاثر ہو رہا ہوں، مغلوب ہو رہا ہوں، میں گناہوں کی طرف میری رغبت بڑھ رہی ہے اور میں فساد والے ماحول میں گر گیا ہوں، اے اللہ مجھے نکال لے اس سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مجھے اس اندھیری سے نکال لے۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ تو بتاؤ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ لہذا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ یہ کام اگر ہر مومن روزانہ کر لے، کیا کر لے کہ روزانہ اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر یہ فریاد پیش کرے کہ یا اللہ میں ایسے ظلمتوں والے ماحول میں گھرا ہوا ہوں، چاروں طرف ہمارے فسق و فجور کا بازار گرم ہے، چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے، گناہوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو پناہ نہیں ملتی، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے، اے اللہ میں اس میں مجبور ہو رہا ہوں، اپنے رحمت سے مجھے اس دلدل سے نکال لے، اس اندھیروں کی اس دلدل سے نکال لے۔ روز یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، صبح کو بھی مانگو، شام کو بھی مانگو۔ حضرت فرماتے تھے کہ صبح کو جب فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو جو ادعیہ معصورہ ہیں اور جو اذکار معصورہ ہیں وہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہہ لو اللہ جو آج میں کام کروں گا وہ چاہے نماز ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے میری زندگی کے کام ہو، چاہے میرے موت کے کام ہو، سب اللہ آپ کے لیے ہوں گے، رب العالمین کے لیے۔ اور پھر اسی وقت مانگ بھی لو دعا، یا اللہ میں کہہ تو رہا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن میں خود سے اس پر عمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل نہ ہو، لہذا کہہ دو یا اللہ مجھے اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ آج کی زندگی میں جب باہر نکلوں گا، زندگی کا کارزار میں داخل ہوں گا، زندگی کے معرکے میں داخل ہوں گا، تو وہاں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں، کہاں میں بھٹک جاؤں، کہاں میں بہک جاؤں، تو اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے، اپنے فضل و کرم سے مجھے نجات عطا فرمائیے گا ان اندھیریوں سے۔ صبح کو یہ دعا مانگ روزانہ۔ ابھی میں نے کہا نا، کوئی یہ سمجھو کہ میں نے آج یہ دعا کی تھی اور آج ہی ایک دن میں انقلاب آ جائے، ایسا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اسی کے مطابق کام ہوتا ہے۔ 3 دن مانگی دعا مچھلی کے پیٹ میں، تب جا کے وہ باہر آئے۔ تو تم یہ سمجھو کہ آج میں نے ایک کام شروع کر دیا بس فوراً میں بالکل متقی پرہیزگار بن جاؤں گا، یہ
ضروری نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل دے. بہت سے لوگوں کے لیے کے ساتھ ایسا بھی پیش آیا ہے کہ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل گئی. لیکن مانگو اور مانگتے رہو، روز مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کچھ دن عمل کرو گے، 40 دن عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دعا رد نہیں ہوگی، یہ دعا رد نہیں ہو سکتی. دیکھو اور دعائیں جو ہم مانگتے ہیں نا، جیسے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے مال دولت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ میرا اچھا کاروبار ہو جائے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا مکان مل جائے وغیرہ. تو ان سب دعاؤں میں یہ احتمال ہے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں کہ اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. میں مانگ رہا ہوں مجھے اچھا مکان دے دے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کو مکان ملے گا تو بہتر ہوگا، اس کے لیے نہیں ہوگا. مکان میں ملنے کے بعد یہ فرعون تو نہیں بن جائے گا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، اسے اچھی چیز دے دیتے ہیں. ان کی حکمت اور مصلحت کے مطابق وہ دعا کو پورا کرتے ہیں. لیکن جب کوئی بندہ دین مانگے اور صلاح مانگے، تقوی مانگے، اتباع سنت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو اتباع سنت جب مانگے گا اور دین مانگے گا تو یہاں تو یہ احتمال نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چیز بہتر ہو، اتباع سنت سے بہتر کوئی اور چیز ہو. اللہ میاں اتباع سنت نہ دے، کچھ اور دے دے جو اس سے بہتر ہے، ایسا ممکن ہے؟ لہذا یہ دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ مانگو، واقعی مانگو، مانگنے کی طرح مانگو. کیا کہ تھوڑی سی کوشش کا قدم بھی بڑھاؤ. کوشش کا قدم آدمی بڑھائے گا اور پھر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو، لیکن 2 شرطیں ہیں، ایک قدم بڑھانا، دوسرے اللہ سے رجوع کرنا. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائش پیش آئی ہے نا، سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب، سارے دروازوں میں تالے ڈال دیے. یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل سکے. اب یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، آگے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے. لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں، یہ بس میں ہے. تو بھاگ پڑے. جب اس نے دعوت دی گناہ کی تو ایسا نہیں ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگ لی ہو اللہ میاں سے بچنے کی، بلکہ جہاں تک بس میں تھا وہاں تک دوڑے. جب دوڑے اپنا کام کر لیا، دوڑ کر مانگا اللہ میاں سے یا اللہ مجھے اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نجات دے دیجئے. تو اپنی طرف سے قدم بھی بڑھایا، چاہے وہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، لیکن بڑھایا، سچے دل سے مانگا اللہ تعالیٰ سے. تو کیا ہوا؟ دروازے کھل گئے. تو مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار میں باید دوید. اگرچہ دنیا کے اندر تمہیں کوئی باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، رکھنا نظر نہیں آ رہا جس سے تم باہر نکلو اس گناہوں کی وادی سے، تو اس کے باوجود تمہیں اسی طرح دوڑ لگانی چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام نے لگائی تھی. خیرہ یوسف وار میں باید دوید. تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو. تو ایک تو صبح کے وقت میں یہ دعا مانگ لو، روز کوئی دن خالی نہ جائے. یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے، زندگی کے معرکے میں داخل ہو رہا ہوں، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے.
اے اللہ مجھے اپنے احکام کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی عطا فرما، میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے. یہ دعا مانگ لو، صدق دل سے مانگ لو، سچے دل سے مانگ لو، اور اپنی طرف سے جو نظام زندگی بناؤ اس دن کے لیے. تو اس دن میں یہ تصور کر لو کہ میں انشاءاللہ ان سب چیزوں گناہوں سے بچوں گا، آنکھوں کی حفاظت کروں گا، کان کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا وغیرہ. یہ سب دعائیں مانگ کر، یہ ارادہ کر کے کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور پھر اللہ یہیں سے مانگ لو، یا اللہ نے ارادہ تو کر لیا لیکن اس ارادے پر ثابت قدم رکھنا اور اس ارادے کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کروانا اے اللہ آپ کا کام ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. کر کے دیکھو یہ کام. میں 40 دن یہ کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو گناہ میں جس گناہ میں جو مبتلا ہے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل جائے گا اس سے. اور اگر فرض کرو نہ نکلا، میں فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں، نہ نکلا اور پھر استغفار کی توفیق ہو گئی، کم از کم استغفار کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، استغفار کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، تو انشاءاللہ جو کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. لیکن نامراد نہیں رہو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے یہاں جب پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ سکو یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا، آپ کی توفیق مانگی تھی، اپنی سی تھوڑی کوشش بھی کی تھی، غلطی ہو گئی، استغفار کیا تھا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رحمت کا معاملہ ہوگا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی، دین کے لیے دعا مانگنے روزانہ. اس نے کیا کیا انقلاب مجھے آنکھوں سے دکھائے ہیں الحمدللہ. جن لوگوں نے اس پر عمل کر لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انقلاب آ گیا. اور ایک واقعہ اس سلسلے کا آپ کو سنا دوں تو پھر اللہ اکبر کا پہلے بھی شاید سنایا ہو لیکن مزید تاکید کے لیے. ایک مرتبہ میرے پاس جرمنی سے ایک مسلمان کا خط آیا اور اس نے یہ لکھا کہ میں جرمنی آیا تھا اپنے روزگار کی خاطر، دین کی کوئی فکر نہیں تھی، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی مطلب یہ کہ دین کا کچھ علم حاصل کیا، نہ دین کی کوئی فکر نہیں تھی. اسی طرح یہاں رہتا رہا یہاں تک کہ ایک عیسائی لڑکی سے میری شادی ہو گئی. پھر میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، بچے ہو گئے. بچے جب ہوئے تو میں نے دیکھا، جب بچے بڑے ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو عیسائی تھی وہ بچوں کو عیسائیت کی تبلیغ کر رہی ہے، کرسچینٹی سکھا رہی ہے. اس وقت میرے اندر کا مسلمان جاگا کہ یہ میرے بچے ہیں اور ان کو عیسائی بنایا جا رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ میرے بچوں کو عیسائی نہیں بنا سکتی، میں مسلمان ہوں، میرے بچے بھی مسلمان. اس نے کہا کیوں نہیں بنا سکتی؟ میرا دین برحق ہے اور میں اپنے بچوں کو اپنے ہی دین کی تعلیم دوں گی. میں کہتا نہیں تمہارا دین برحق نہیں ہے، میرا برحق ہے. تو وہ بحث کرنے لگتی. اس کو اپنے دین کا پورا پتہ تھا، مجھے اپنے دین کا پتہ نہیں. تو نتیجہ یہ کہ بحث میں شکست کھا جاتا تھا. تو اب میں سخت پریشان ہوں کہ کیا کروں کہ میں اس عورت کو بھی بچاؤں، اپنے بچوں کو بھی بچاؤں، کیا کروں.
تو جب یہ خط میرے پاس آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی بہتر راستہ دل میں ڈال دیجئے. تو میں نے اس کو خط میں لکھا کہ تم ایک تو یہ کام کرو کہ اس سے بحث کرنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں کچھ پتا ہے نہیں دین وین کا. بحث کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. البتہ اس کو 2 باتوں پر آمادہ کر لو. کسی طرح اس کو 2 باتوں پر آمادہ کر لو. ایک تو میں کتاب بھیج رہا ہوں، میری کتاب جو ہے عیسائیت کے اوپر، انگریزی میں واٹ از کرسچینٹی، وہ بھیج دی. میں نے کہا کہ ایک تو اس پر آمادہ کر لو کہ اس کو وہ پڑھے اور انصاف کے ساتھ پڑھے، اور دوسرے اس کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ رات کے وقت میں سونے سے پہلے وہ بیٹھ کر دعا کیا کرے، اور اس سے کہو کہ خدا کو تو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں، دعا کو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں. دعا یہ کرو کہ یا اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو مجھے اس عیسائی مذہب پر اور زیادہ جما دیجئے، اور اگر اسلام برحق ہے تو مجھے اسلام کی طرف پھیر دیجئے، میرے دل میں اسلام ڈال دیجئے. یہ دعا کروا، اس سے کم از کم 40 دن یہ روزانہ دعا اس پر آمادہ کر لو. اگلی مرتبہ اس کا خط آیا تو اس نے لکھا کہ مولانا میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ نے جو 2 باتیں بتائی تھی اس پر میں نے اس کو آمادہ کر لیا ہے. وہ کتاب بھی پڑھ رہی ہے اور روزانہ یہ دعا بھی کرتی ہے، اب میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں. تو ادھر میں نے بھی کچھ اپنے اللہ سے کچھ دعا مانگنے کی کوشش کی تو وہ کرتی رہی، لیکن اس نے خط میں لکھا کہ یہ آمادہ تو ہو گئی ہے اور کر بھی رہی ہے، لیکن فرق کچھ نہیں آیا ابھی تک، جیسی ہے ویسی ہے، اب بھی ویسے کرتی ہے. تو میں نے پھر اس کو لکھا، میں نے کہا تم آپ گھبرائیے نہیں، اس سے کہو یہ عمل جاری رکھے، چھوڑے نہیں. تو تیسرا خط جب آیا تو اس نے کہا کہ مولانا عجیب واقعہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس میں خط میں لکھا کہ واجب واقعہ یہ ہو گیا کہ میں وہ کسی کالج کی طالبہ تھی، وہاں پر کالج میں کوئی کام کرنے کے لیے گئی تھی، میں بھی اس کے ساتھ گیا تھا. واپس آ رہے تھے تو وہ گاڑی چلا رہی تھی. اچانک گاڑی چلاتے چلاتے اس نے گاڑی ایک کنارے پر روکی اور اسٹیئرنگ کے اوپر اپنا سر ڈال دیا. میں سمجھا اس کو کوئی دل کا دورہ پڑا ہے، کیا بات ہے. تو میں ایک دم سے گھبرایا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو دیکھا وہ رو رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہو؟ تو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. بڑی مشکل سے اس نے 2 لفظ کہے کہ نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس مجھے تم مسلمان کر لو، مجھے تم مسلمان کر لو. کہنے مجھے اپنے کانوں پہ یقین. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس مسلمان کر لو. تو کہتا ہے کہ میں پھر اس کو لے کر گیا اور لے جا کر میں نے جو وہاں اسلامی سینٹر تھا وہاں پر جا کر اس کو کلمہ شہادت پڑھوایا، مسلمان ہوا. رمضان کے دن تھے تو آج پہلا موقع ہے کہ ہم دونوں نے سحری اکٹھی کھائی ہے روزہ رکھنے کے لیے. اور اس خط کے ساتھ اس عورت کا خط تھا میرے نام، جس میں اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب آئندہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے. یہ 4-5 مہینے کا واقعہ ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کا کرشمہ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا. تو یہ دعا جو دین کے لیے مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ مانگے، تواتر کے ساتھ مانگے اور
ساتھ میں کچھ قدم بڑھانے کا بھی اہتمام کرے. یہ ضائع نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اگر روز ہمارا معمول صبح کے وقت میں اور پھر رات کے وقت میں پھر صبح، یا اللہ صبح میں نے یہ دعا کی تھی، ارادہ کیا تھا، لیکن میرے دن کے پتہ نہیں کس طرح گزرا، کہاں چلا گیا. اللہ اپنی رحمت سے اگر مجھ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے اس کو معاف فرما دے. بس یہ عمل اگر کر لو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اس ماحول کی ظلمتوں کے اثرات سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا لے. اس میں کوئی ادنا شک نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور بچا لے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا بھائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. تو اس کو اپنا شعار بنا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے توفیق عطا فرمائے. میں سوچ رہا تھا آج آپ کو اس سفر کے کچھ عبرت والے واقعات سناؤں، جو واقعی میرے لیے بھی عبرت ہے، آپ کے لیے بھی عبرت ہے معاذ. لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی دی تو اگلی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو کچھ دعائیں ہم نے مانگی ہیں، یا اللہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں، اللہ اپنے رحمت سے ان سب کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں یا اللہ ظالم اور فاسق حکمرانوں سے بچا لیجئے. اچھے حکمران ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے رحمت سے اچھے حکمران عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ماحول کی تاریکیوں سے نجات عطا فرما. اپنے دین کا، اپنے اتباع سنت کا نور ہمیں عطا فرما، اور ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.